جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले उर्दू के लेक्चर में आपको मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत ये वाली नज़म मुकम्मल करवाई थी। आज के लेक्चर में हम बेटा पहली गज़ल पढ़ने जा रहे हैं और पहली गज़ल किसने लिखी है? हसरत मोहानी ने। बोलिए किसने लिखी है? हसरत मोहानी। सबसे पहले हम ये जानते हैं کہ یہ حسرت موہانی کون تھے۔ چند لائن آپ نے اس کے اندر انڈرلائن کرنی ہے۔ کتابیں آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بیٹا کون کون سی چیزیں انڈرلائن کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 1875 میں پیدا ہوئے۔ اونچا بولیے، کب پیدا ہوئے؟ 1875 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں وفات پائی۔ اونچا بولیے، کب وفات پائی بیٹا؟ 1951 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کون سی لائنز اور ہیں۔ آپ پہلا پوائنٹ، پہلا ایم سی کیوز آپ انڈرلائن کریں گے، ان کا اصل نام، ان کا اصل نام کیا تھا؟ یہ پہلا ایم سی کیوز۔ حسرت موہانی کا اصل نام ہے سید فضل الحسن۔ اونچا بولیے، کیا نام ہے؟ سید فضل الحسن، اور حسرت ان کا تخلص ہے۔ اس کے بعد بیٹا ان کی جائے ولادت، یہ پیدا کہاں ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے ہیں بیٹا موہان میں۔ موہان علاقے کا نام ہے، انڈرلائن کریں۔ اتر پردیش، یو پی کا مطلب ہے اتر پردیش۔ یہ ایک صوبہ ہے انڈیا میں، وہاں ایک علاقہ ہے موہان، وہاں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے حسرت ان کا تخلص تھا، موہان میں یہ پیدا ہوئے، اس لیے یہ مشہور کس نام سے ہو گئے بیٹا؟ حسرت موہانی۔ جیسے لاہور میں رہنے والا لاہوری، تو اسی طریقے سے موہانی، یہ موہانی مشہور ہو گئے، حسرت موہانی۔ اچھا، لیکن ان کا اصل نام کیا ہے بیٹے؟ ذرا مجھے بتاؤ دوبارہ۔ ابھی بتایا میں نے، سید فضل الحسن۔ شاباش۔ اس کے بعد میرا پتر اگلی لائن جو آپ نے انڈرلائن کرنی ہے اس میں، وہ ہے جی بڑا سادہ سا مطلب، اور یہ جو آپ دیکھیں گے بالکل سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، اس میں آپ لکھیں گے کہ انہیں ایک لقب دیا جاتا ہے، اور وہ لقب ہے ان کا رئیس المتغزلین۔ لقب ہے ان کا رئیس المتغزلین۔ بس یہ جو لائنز میں آپ کو انڈرلائن کروا رہا ہوں، آپ نے یہی یاد کرنی ہے۔ رئیس المتغزلین، انہیں غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ رئیس المتغزلین کا کیا معنی ہے بیٹا؟ غزل کا بادشاہ۔ شاباش، یہ انہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا جو شارٹ کویسچن ہے وہ آپ نے انڈرلائن کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سی تصانیف یعنی کتابیں وہ انہوں نے مرتب کی ہیں۔ ان کتابوں کے نام میں بیٹا پہلے نمبر پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ دیوان غالب کی شرح، یعنی مرزا غالب نے جتنی شاعری کی تھی نا، کیا مرزا غالب نے جتنی شاعری کی تھی اس شاعری کی انہوں نے تشریح لکھی ہے، تو یہ ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا لکھے ہیں؟ پہلی لکھی ہے نکات سخن، دوسری انتخاب سخن، تیسری مشاہدات زنداں، چوتھی کلیات حسرت موہانی، اور اگلا کیا نام ہے؟ انتخاب اردو معلی۔ انتخاب اردو معلی۔ یہ تقریباً 5 نام 6 نام یہ بنتے ہیں۔ آپ نے ان میں سے کوئی سے 4 نام شارٹ کویسچن کے طور پر یاد کر لینے ہیں۔ آسان ابھی کر لیتے ہیں، ذرا بولیں پہلا کیا؟ پہلا تو ہم کر لیں گے کیا؟ دیوان غالب کی شرح، نمبر 2 نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، انتخاب اردو معلی، یہ والی کر لیں، آسان ہے، یا کلیات حسرت موہانی ہے۔ تو یہ میرا پتر شارٹ کویسچن۔ اب ان کی جو غزل ہے، ان کی غزل کے 4 اشعار ہیں، اور میں وہ چاروں ہی آپ کو ابھی مکمل کرواتا ہوں، اور آج ہی ہماری یہ غزل مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے میرا پتر، پہلا شعر ہے، کہتے ہیں مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت،
جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اچھا یہ جو غزل ہے نا ان کی، عام طور پر ہمارا ذہن غزل کا جب نام آ جائے تو ہمارا دھیان نورین پروین اور سلمہ کی طرف جاتا ہے، اور ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عشق مجازی کی بات ہوگی، لیکن حسرت موہانی بڑا اچھا کاکا ہے، اس نے یہ جو غزل لکھی ہے ساری یہ عشق مجازی پر نہیں بلکہ عشق حقیقی پر لکھی ہے۔ بولو کس پر؟ عشق حقیقی، یعنی اللہ سے محبت اور عشق کی اس کے اندر بات کی گئی ہے۔ تو میرا پتر ذرا دیکھتے ہیں پہلا شعر، اور پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے، پہلے شعر کا مفہوم لکھیں گے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس پہلے شعر کا مفہوم آپ لکھیں گے، جب سے میں نے تمہیں پانے کی خواہش کی ہے، جب سے میں نے تمہیں پانے کی خواہش کی ہے، تب سے میرے لیے ہر مصیبت بھی سکون کا باعث ہو گئی ہے۔ شاباش بیٹے شاباش، تیزی سے لکھیں تاکہ ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ میرا پتر بڑی سادہ بات کی ہے، عشق حقیقی کی بات ہے۔ ادھر دیکھیے گا بیٹے کیا کہتے ہیں، جب سے میں نے تمہیں پانے کی خواہش کی ہے۔ بیٹا اس تمہیں سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جب سے میں نے تیرا بندہ بننا شروع کیا ہے، جب سے میں نے تیری باتیں ماننا شروع کی ہیں، جب سے میں نے تیرے قریب ہونا شروع کیا ہے، تب سے نا اگر کوئی تیری طرف سے مصیبت بھی آ جائے، مشکل بھی آ جائے، تو میں اس مشکل کو بھی اپنے لیے کیا سمجھتا ہوں؟ سکون۔ کیونکہ یاد رکھ لیں ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہو، خوشیاں دے رہا ہو، نعمتیں دے رہا ہو، تو بندہ پوچھے کہ کیسی گزر رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ لیکن تھوڑی سی مشکل آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی تکلیف آئی تو ہم فوری طور پر زبان پر شکوہ لے آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ساریاں مصیبتاں اللہ نے پتہ نہیں ساڈے واسطے ہی رکھی ہیں، انہوں نے انہاں دتی جاندا سانو دیندا ہی نہیں۔ یعنی ہم فوری طور پر بیٹے زبان پر شکوہ لے آتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں خوشی دینے والا بھی کون ہے اور مصیبت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو جب بیٹے اچھا اگر دنیا میں کسی کو کسی سے وہ ہو جائے، وہ جو میم سے شروع ہوتی ہے، کیا جو میم سے شروع ہوتی ہے، ہاں محبت ٹھیک ہے، ہو جائے، تو اگر محبوب کوئی مطلب اچھا رسپانس دے تو دل خوش ہوتا ہے، لیکن اگر محبوب کبھی غلطی کر دے، کوئی دکھ دے دے، تکلیف دے دے، تو مجھے آپ بتائیں بندہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی تکلیف کو فیل کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی تکلیف، یعنی محبوب خود تکلیف میں آ جائے اس کو تو فیل کرتا ہے، لیکن اس کو فیل نہیں کرتا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، کیونکہ محبوب کے دکھ کبھی عاشق کو دکھ یا تکلیف فیل نہیں ہوتے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ عاشق محبوب نے اپنے عاشق کو بڑا ذلیل کیا ہوتا ہے، وہ ایک جملہ نہیں ہے، میں انہوں بڑا ذلیل کیتا پر انہیں ماسانی فیل کیتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے کہتے ہیں عام طور پر جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے عاشق کو بہت تنگ کرتا ہے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی محبوب کے دکھوں سے بولیے تنگ نہیں آتا۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں بیٹا، یہاں پر عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے اللہ کا بندہ ہونا خود کو مان لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا اب نہ اس کی طرف سے خوشی آئے تو بھی میں خوش، اس کی طرف سے تکلیف آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، دکھ آئے، رنج آئے، الم پہنچے، اس کی طرف سے کوئی بھی ہو جائے تو کہتا ہے عام روٹین میں تو میں اس کا شکر گزار رہتا ہی ہوں، لیکن کبھی اس مولا کی طرف سے مصیبت بھی آ جائے تو وہ بھی میرے لیے کیا ہوتی ہے؟ سکون۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں نے کیا خواہش پیدا کر لی ہے؟
اس کو پانے کی، اس کا بندہ بننے کی، اس کے قریب ہونے کی۔ تو اس سمپل از دیٹ بیٹا، اس پورے شعر کے اندر ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ جو حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، کیا جو حقیقت میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کھوتے کا بندہ نہیں ہوتا، وہ کس کا بندہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا۔ اور اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے اللہ کا بندہ؟ اس شعر کے تناظر میں بتاؤ، اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ مصیبت بھی آ جائے تو پھر بھی وہ زبان پہ شکوا ہے، میں جو دی تیرے گھر آئی میں تو سکھ دساں لبے ہی نہیں ہے، میں تو جناب میرے تے مطلب پچھلے انے فلانے سن ٹینگنے سن، تو میری زندگی تباہ کر کے رکھ چھڑی ہیں تے ساریاں مصیبتاں تیرے گھر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ تو ایک بات، اور ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی زندگی نال تو موت ہی چنگی ہے۔ بتائیں، جملے سنے ہوئے ہیں نا، گھروں میں بولے جاتے ہیں، عام طور پر خواتین زیادہ بولتی ہیں لیکن مرد بھی بڑے بولتے ہیں، مرد بھی بولتے ہیں بڑا، ٹھیک ہے، اندے نال تو موت ہی چنگی سی، ایہو جی زندگی نو کی کرنا ہے۔ تو یہ بیٹا اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ بیٹے میدان کربلا میں آپ نے پڑھا نا پچھلی نظم میں ہے، کیا تھا کہ سر تن سے جدا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید کی بات کو قبول، بلکہ کس کے ساتھ کیا ہوا پرومس نبھایا؟ اللہ کے۔ تو یہ بیٹا اس لیے کہتے ہیں جب عشق ہو جاتا ہے اللہ سے تو پھر جو مرضی ہو جائے پھر زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ گردنیں وار دی گئیں، گردنیں وار دی گئیں، کھالیں اتار دی گئیں، عشق پکارتا ہی رہا، عشق پکارتا ہی رہا، یار نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ گردنیں وار دی گئیں، کھالیں اتار دی گئیں۔ کہتا ہے جب بندے کو اللہ سے عشق ہو جائے پھر اس کی گردنیں بھی وار دی جائیں، کاٹ دی جائیں، کھال اتار دی جائے، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ بس میرا یار راضی تھے سب راضی، ٹھیک ہے۔ وہ زبان پہ شکوہ نہیں لاتا، مصیبت بھی آ جائے تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنے لیے سکون کا باعث سمجھتا، کیا سمجھتا ہے؟ آرام، سکون، چین اور یونس فین، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، اس کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگلا بیٹے دوسرا شعر ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے۔ میرا پتر دیار وفا کہتے ہیں محبت کی گلی، محبت کی گلی۔ باد سر سر کہتے ہیں بیٹا تیز آندھی یا گرم ہوا، تیز آندھی یا گرم ہوا۔ میرا پتر دوسرے شعر کا مفہوم آپ لکھیں گے، شاباش، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں گرم تیز ہوا بھی صبحوں کی ٹھنڈی ہوا کی مانند بن جاتی ہے۔ شاباش میرا پتر، وہی پچھلے شعر والا مفہوم پھر ایک دفعہ ایک نئے انداز میں بیٹا سمجھایا ہے۔ یہ پچھلے سال جو ابھی آپ مٹھائی کھا رہے ہیں کلاس کے دوران، یہ پچھلے سال بچی کے مارکس اسلامیات میں نہیں بیٹے، اسلامیات میں نہیں آپ کھائیں نہیں آپ کھائیں، میں واقعی نہیں کھاتا، ویسے میں ذرا ڈائٹ ہوں۔ اچھا ہم یہاں دے دو بیٹا، یہ بیٹا یہ لے لو، پکڑ لو نا تو باقیوں کو بھی دے دو۔ اچھا وہ نا اس کے مارکس اسلامیات میں پورے آئے ہیں یہیں پڑھ کے، پورے 50/50، اور پاک سٹڈیز میں بھی اس کے پورے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر یہیں پر پڑھ کے بچے، اور وہ باقاعدہ کہہ کے گئی ہے آپ کی مس کو کہ اگر سر نہ ہوتے تو میرے اتنے مارکس نہیں آنے تھے، حالانکہ کیونکہ اس کے 9th میں اتنے نہیں آئے تھے، 9th میں اس نے یہاں نہیں پڑھا تھا۔ تو اگر میرا پتر یہاں ہوتے ہوئے آ سکتے ہیں، آپ کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے، تو اللہ کے بندرو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ محنت کریں اور آپ اچھے نمبر لیں۔ دیکھو میرا پتر، اچھا چلو نشا،
بیٹے نہیں چڑھتا نشہ آپ کو اوکے کھا لو. جی ہم آگے بڑھ رہے ہیں بیٹے، ٹائم نہیں ہے. جی یہ جو پچھلا شعر ہم نے پڑھا بیٹے، پچھلے شعر سے ہی ریلیٹڈ اگلا شعر ہے. کہتا ہے جب انسان اللہ کی طرف چل پڑتا ہے نا، تو پھر جب اللہ کا ہو گیا تو پھر گرم تیز ہوا بھی آئی. گرم تیز ہوا کا مطلب ہے مشکلات. بولو کیا؟ گرم تیز ہوا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اللہ کی طرف سے گرم تیز ہوا بھی آئی، مطلب اگر اللہ کی طرف سے مصیبتیں بھی آئیں، مشکلات بھی آئی، بیماری بھی آئی، دکھ بھی آئی، تو وہ دکھ نہیں لگتا، بلکہ وہ کیا لگتا ہے؟ صبح کی ٹھنڈی ہوا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو مشکل آئی ہے یہ مجھے کسی اور کی طرف سے نہیں آئی بلکہ میرے محبوب کی طرف سے آئی ہے. اور اللہ کے بندے کا محبوب کون ہوتا ہے؟ بولو اللہ. یا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوا ہے بیٹا؟ وہ اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے. انہیں جسم میں بیماری لگ گئی، اور بیماری پتہ کیا لگی؟ پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے. کیا؟ پورے جسم میں کیڑے. آپ کو بیٹا ایک چھوٹی سی کیڑی کاٹے، چونٹی، تو آپ کو کتنا درد ہوتا ہے؟ ان کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے. اور وہ کیڑے کیا کرتے تھے؟ صبح بھی آپ کے جسم کو کھاتے، پھر اللہ دن پورے میں نیا جسم دے دیتا، ماس نیا آ جاتا، شام کو پھر کھاتے، پھر صبح کو کھاتے، شام کو کھاتے، صبح کھاتے، شام. بیٹے اس طرح ان کے زندگی کے کم و بیش 18 سال گزر گئے. 18 سال. بیٹے جب بعد میں اللہ نے امتحان لینا تھا کہ میرا بندہ میرے عشق میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو بیٹے کیا ہوا؟ اب جب شفا یاب ہو گئے نا، تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت بیماری کا جو زمانہ تھا وہ اچھا تھا یا اب اچھا ہے؟ کیا بیماری کا زمانہ اچھا ہے یا ہم کیا کہتے کہ ہونا اچھا ہے؟ ٹھیک ہے، اب والا اچھا ہے. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جو مزہ مجھے اس میں آتا تھا وہ مجھے شفا یابی میں مزہ نہیں آتا. انہوں نے پوچھا کیا مزہ آتا تھا ایسا کہ مطلب آپ کہتے تھے کہ جناب اس وقت تو آپ کو کیڑے کھا رہے تھے، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں مزہ آتا تھا، تو کس میں کیا انہوں نے کہا جب کیڑے مجھے کاٹتے تھے تو مجھے یہ سوچ کے جو لذت آتی تھی کہ یہ کیڑے کسی اور کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں بلکہ میرے محبوب کے بھیجے ہوئے ہیں. تو بیٹے اگر محبوب کی طرف سے بھیجے گئے کیڑے آپ کے جسم کو کھا بھی جائیں تو عاشق کے لیے بیٹا وہ کیا ہوتا ہے؟ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب عام طور پر جو دنیا بات ہو رہی ہے عشق حقیقی کی، ویسے عام طور پر تو جو دنیا میں نورین، پروین، سلمہ، شبانہ، ان سے جو عشق ہوتا ہے، یا جو عدنان، سلطان ہے اور رمضان، ان سے جو عشق ہوتا ہے، اس میں بھی بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبوب آپ کو بار بار بلاک کرتا ہے، آپ کو بار بار کھجل کرتا ہے، آپ کو بار بار، لیکن آپ پھر بھی اسی کی طرف جاتے ہیں. یہ تو دنیاوی محبت کی بات ہے. لیکن بیٹا یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ عشق الہی کی. کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی بیماری پہنچ جائے، تو جو عاشق ہوتا ہے نا کاکا پارٹی، اس گرم تیز ہوا کو، گرم تیز ہوا کا کیا مطلب ہے؟ بولو 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 کیا؟ مصیبت، تکلیف، بیماری، یہ مطلب نہیں کہ گرم اللہ گرم تیز ہوا، تو یہ وہ اس کو کیا فیل کرتا ہے؟ صبح کی ٹھنڈی ہوا سمجھتا ہے میرا پتر. اس لیے وہ سب کچھ، وہ اس کی کیفیت ہوتی ہے ہر لمحہ اپنے مولا کے ساتھ. کیا؟ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے. اس کی ہر وقت اپنے مولا کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ بھی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ذرا شیخ محمد کی روح چیتے یاد آ گئے تھے نا. اچھا تو یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو، جو کچھ، وہ کہتا ہے مولا یہ تیری طرف سے تکلیف آ گئی، وہ بھی میرے اوپر تیرا کرم ہے، کیونکہ وہ تیری طرف سے آئی ہے، کیونکہ وہ تیری طرف سے، اور اگر تو کرم کر دیا تو وہ بھی تیری طرف سے. ٹھیک ہے. لہذا اور ان فیوچر بھی میری کمٹمنٹ تیرے ساتھ، میرے ساتھ جو مرضی ہو جائے، میں نے اس کو تیرا کرم ہی سمجھنا ہے، میں نے اس کو تیری طرف سے آنے والی ٹھنڈی ہوا ہی سمجھنا ہے، جو مرضی تو کر. اس کے بعد بیٹا تیسرا شعر ہے
میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ لو میرا پتر، درماندہ کا معنی آپ لکھ لیں گے، در سے ہٹایا ہوا، در سے ہٹایا۔ جی، میں اللہ کی بارگاہ سے ہٹایا گیا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ سے ہٹایا گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے۔ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے۔ شاباش بیٹے۔ کاکا پارٹی، اس شعر کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اور یہ کیا مطلب اسے کہتا ہے؟ جی، میں اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، ہٹایا گیا ہوں۔ کیوں ہٹایا گیا ہوں؟ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ ایک غلطی ہوگی۔ یاد رکھ لیں، میں اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ لیں، نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ میری بارگاہ میں آئے۔ اب ہوا کیا؟ شاعر کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ کیا؟ نیک کام کرنے کی توفیق، کوئی نیک کام نہیں کر پا رہا۔ اس سے اس کو فیل ہوا کہ اچھا، میں آج کل نماز نہیں پڑھ رہا، میں آج کل اچھا کام نہیں کر رہا، میں آج کل کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا، میں آج کل میں کوئی نیک کام مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اچھا، ہاں، لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بتا رہا ہے کہ اگر کسی بندے نے چیک کرنا ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن اچھا ہے یا برا ہے، تو اگر تو آپ شوق اور ذوق کے ساتھ نیک کام کر رہے ہیں، بولو کیا؟ نیک کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو پسند کیا ہوا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ، تم میرے دربار میں آؤ۔ تو اگر تو اللہ نے نیک کام کرنے کی توفیق آپ کو دی ہوئی ہے تو اللہ آپ سے راضی ہے، اور اگر آپ کے پاس نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو اٹس مین، سمجھ جائیں کہ مجھ سے کیا ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے نیک کام کوئی نہیں ہو رہا، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مزید دور ہو جائیں، بلکہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو بارگاہ ہے بیٹے، وہ اتنی وسیع ہے۔ وہ کہتا ہے تم جو مرضی کر کے آ جاؤ، ایک دفعہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کر دوں۔ اس لیے بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر۔ کہتے میرے کرتوت سارے جہنم والے تھے، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرا پتر، یہ جس طریقے سے میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح آپ کو میں تشریح سمجھا رہا ہوں، آپ کے سامنے مفہوم لکھتا ہوں، اس میں سے آپ کو سمجھاتا ہوں، کاش اگر آپ اسی طریقے سے لکھ دیں تو کیا ہی ہو جائے ہیں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، آخری شعر بیٹا، اس کے بعد جو تخلص والا ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا نام یوز کیا، وہ آتا نہیں ہے بورڈ میں۔ اس سے اگلا، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ واہ 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 واہ، بڑا خوبصورت شعر ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آیا، اب اس کا مفہوم لکھو، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جی، شاعر اس میں، اے اللہ، اے اللہ، تیری محبت میں، تیری محبت میں تیرا مقام
جان لینے والوں کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ تیری محبت میں تیرا مقام جان لینے والوں کی حالت کیا ہو چکی ہے بیٹا؟ غیر ہو چکی ہے۔ بیٹا سمپل از ہے، حالت غیر کا مطلب ہے تڑپنا۔ بولو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تیرے عاشق تیری یاد میں کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ تڑپ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیری حالت میں تیری ذات کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرا پتر سمجھو، صاف ظاہر ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی اگر کسی کو کسی سے وہ ہو جائے، وہ کیا جو میم سے شروع ہوتی ہے، کیا؟ ہاں بولو، محبت، ابھی بولا اونچا بول، محبت، ٹھیک ہے؟ اچھا، محبت دنیا میں بھی اگر کسی کو ہو جائے، آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی کو کسی سے ہو جائے تو آپ نا 24 گھنٹوں میں سے ہیں، بری بات ہے، ردا کی طرف اشارے کر رہی، کملی نہ ہو تو ہیں، اتنی اچھی بچی ہو۔ اچھا ہم یہاں دیکھیے، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ وہ نا کہاں تھے ہم بلا، ہاں دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے نا تو 24 گھنٹوں میں وہ لمحہ جس لمحے اس کا محبوب اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ لمحہ بیٹے باقی سارے 23 گھنٹے 59 منٹ کے اوپر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسکول ٹائم کے اندر اس نے یہ نظر آنا ہے، آف ٹائم پہ اس نے نظر آنا ہے، جاتے ہوئے نظر آنا ہے، محلے میں دکان پر نظر آنا ہے۔ اب وہ جو لمحہ ہے میرا پتر، وہ لمحہ ایک عاشق کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس کو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ عشق ہو جانے کے بعد، محبت ہو جانے کے بعد، پیار ہو جانے کے بعد جو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے نا عاشق کو، وہ محبوب کا دیدار ہے۔ اونچا بولو، محبوب کا دیدار۔ تو یہ حالت تو بیٹے گھٹیا محبت کی ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ گھٹیا، گندی نالی والی، بالکل اچھی محبت نہیں، یہ بالکل گندی محبت ہے بیٹا۔ جب گندی محبت کا یہ حال ہے کہ بندے کو سوائے اپنے محبوب کے دیدار کے کچھ اور بولو اچھا نہیں لگتا، اور کچھ بھی اس کو ریلیکس نہیں کرتا، تو جب گندی محبت کا یہ لیول ہے تو اس کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم نیک کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا نیک کام کرنے میں بھی مشکل آتی ہے، نماز پڑھنے میں بھی مشکل ہے، روزہ رکھنے میں بھی مشکل ہے۔ اور ذرا سوچیں جن لوگوں نے جانیں قربان کر دیں، زندگی اپنی ختم کر لی، یہ جو ساری ایفرٹس کی لوگوں نے، یہ کس کی خاطر کی؟ اس کا دیدار کرنے کے لیے کہ کاش وہ نظر آ جائے، کاش وہ نظر آ جائے۔ جیسے دنیا میں عاشق اپنے محبوب کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، اسی طریقے سے جو عاشق حقیقی ہوتا ہے، کیا عاشق حقیقی ہوتا ہے یعنی اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی بیٹے ہم اٹھتے سردیوں میں وضو کرتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا دیدار ہو۔ ہم بیٹے روزہ رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ اس کا ہم مشکل مطلب اتنا کام کرتے ہیں، ہم امی ابو کی بات مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ وہ خوش ہو اور اس کا دیدار ہو۔ ہم ٹیچرز کی بات مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں ہم؟ بولے کہ وہ خوش ہو، اس کا حکم ہے کرنا ہے، وہ خوش ہو، اس کا دیدار ہو۔ تو ہم بیٹے ساری ایفرٹس جتنی کرتے ہیں وہ ساری اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا محبوب دکھائی دے۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تیرا مقام و مرتبہ جان لیا، تجھ سے ہمیں وہ ہو گئی، کیا محبت ہو گئی ہے، اور اس محبت میں دیکھ کہیں ہم وضو کر رہے ہیں، کہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کہیں ہم سجدے کر رہے ہیں، کہیں ہم جانیں قربان کر رہے ہیں، کہیں ہم پیاسے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ حالت کیا ہو گئی ہے؟ غیر، یعنی ہم تڑپ رہے ہیں تیرے دیدار کی خاطر۔ مولا اب تو اپنا دیدار عطا کر دے۔ لو میرا پتر اس کا شعر آپ لکھیں گے، اور اس میں جو آپ شعر لکھیں گے میں یہاں لکھ دیتا ہوں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، شوق دیکھ میرا
इंतज़ार देख, मौला तो मेरा तड़पना देख। इकबाल का भी एक बड़ा खूबसूरत शेर है, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। वो भी इसी का मफहूम है कि मौला मैं इतने सजदे करता हूँ तो कभी तो मुझे नज़र आ। ठीक है, तो ये भी कहता मैं तेरे दीद, मैं मान लिया मैं तेरी काबिल नहीं, लेकिन तू मुझे नज़र आ, मेरा शौक़ दे। तो ये कहता है तेरे आशिक तेरे दीदार में तड़प रहे हैं। ये मेरा पुत्र पूरी गज़ल है, इसको आपने अच्छे काकों की तरह कल याद करके आना है।